السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت گرامی، ایک عرصے سے سلسلہ حدیث موقوف تھا، مصروفیت کی بنیاد پر یہ سلسلہ روک دیا گیا تھا، اب دوبارہ اس کو پھر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تاحیات قائم دام فرما دے۔ یہ سلسلہ حدیث خانقاہ قادریہ واحدیہ خدا نمیہ واقع دارالعلوم امام محمد رضا منہن پور کوشامبی مضافات الہ آباد سے احباب اہل سنت کے افادے اور استفادے کے لیے نشر کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ وابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی جماعت نہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینہ اترتا ہے اور اللہ جل مجدہ کریم اپنے پاس والے فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت گرامی، مفہوم حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب چند لوگ مل کر کے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کے کچھ خاص فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے مقرر فرمایا ہے کہ وہ دنیا میں گشت کریں اور ذکر کی محفل کو تلاشیں، ڈھونڈیں۔ وہ زمین میں اتر کر ذکر کی محفل کی تلاش میں رہتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ کے ذاکرین بندے ذکر کرتے ہیں، تو یہ فرشتے آ کر کے ذاکرین کو، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور رحمت سے مراد اللہ کی خاص رحمت ہے جو صرف ذکر کرنے والوں کے لیے خاص ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ جب بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے مخصوص اور خاص فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور وہ رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور آقا فرماتے وہ نازلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اور ماں فرماتے ہیں سکینہ سے مراد خاص ملائکہ ہیں، اور یا تو سکینہ سے مراد دل کا سکون اور چین ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے اور چین عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اس مفہوم کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول پاک سے بھی ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خاص اطمینان عطا فرماتا ہے، ان کے دل سے ٹینشن اور فکر کو دور فرما دیتا ہے، غم و آلام کو دور فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کا آخری جملہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اس بندے کا، ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس والے فرشتوں میں کرتا ہے۔ اس سے مراد اللہ کے وہ مقرب فرشتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے پاس رہتے ہیں اور دنیا میں انتظامی امور کے لیے وہ نہیں آتے، وہ اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ تو ان ملائکہ میں اور انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی ارواح کے درمیان اللہ جل مجدہ قدیر اپنے ان ذکر کرنے والے بندوں کا تذکرہ فخر اور عزت و عظمت کے ساتھ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی جس طرح بندہ رب کو یاد کرتا ہے اسی طرح اللہ جل مجدہ قدیر بھی بندے کو یاد کرتا ہے۔ مثلا بندہ کہتا ہے کہ مولا میں گناہگار ہوں تو اللہ جل مجدہ قدیر ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے مت گھبرا، تو گناہگار ہے تو میں غفار ہوں، تو مغفرت مانگ میں تجھے بخشش عطا فرماؤں گا۔ حضرت گرامی اس حدیث پاک میں اللہ کے ذکر کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ کے ذکر کی یہ فضیلت ہے اور یہ شان ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے خاص فرشتے انہیں آ کر کے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی مخصوص رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں سکون و اطمینان عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نعمت بالائے نعمت یہ کہ اللہ جل مجدہ قدیر خالق و مالک ہو کر، ساری کائنات کا پروردگار ہو کر اور اللہ ہو کر ان
बंदों का जो उसका जिक्र करते हैं मुकर्रब फरिश्तों में और अंबिया कराम और औलिया इज़ाम की अरवाह के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला खुद उन बंदों का जिक्र फरमाता है। ये बड़े शर्फ की बात है। अल्लाह ताला हमें अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाए। इस हदीस पाक को मुस्लिम ने रवायत किया, यानी मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है।